پہلا سپارہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام دا ذکر فرمایا محبت نال کہو سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا دوسرا سپارہ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دا ذکر کر دیا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام تیسرا سپارہ اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر پاک فرمایا قد جاء ثم جاءکم رسول چوتھا سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر پاک خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پنجواں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے زہرا دے بابے دا ذکر فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما چھواں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر دے آقا دا ذکر فرمایا خالق کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ستواں سپارہ اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اٹھواں سپارہ اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرمایا وبذالک امرت وانا اول المسلمین نوواں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا دسواں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ دے چند کا ذکر فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یارواں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دا ذکر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جنہوں اوندہ محبت نال مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود کروڑوں سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مختار مکہ دے شہریات مدینے دے تاجدار اساں گناہگاراں دے غمخوار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بساد واجب الاحترام میرے مسلک دی پہچان علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسر عمر مرتضی صاحب
اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ندیم صاحب اور سناخان مصطفیٰ جڑے اسٹیج دے اتے بیٹھے نے جنہ دے نام مینوں نہیں آندے، اور بالخصوص بانی محفل چودھری محمد اقبال جٹ صاحب، محمد مشتاق جٹ صاحب، محمد ارشاد جٹ صاحب اور محمد افضال جٹ صاحب، اور بالخصوص اسٹیج دی زینت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب۔ سرکار تسی اگے تشریف لو، میرے نہیں مہربانی سرکار ذکر تواڈے نانے دا تے تسی پیچھے بیٹھے ہو، کمال نہیں ہو گئی۔ میں ذرا تھوڑا جا او مولوی نہیں، میں تے کہنا کہ کرسی لیاؤ۔ آل نبی اولاد علی پیر سید حامد شاہ صاحب اور سناخان مصطفیٰ جو کہ اسٹیج دے اتے موجود نے یا نہیں، جنہ دا نام نہیں ہوندے فلیکس دے اتے بھی نہیں لکھے، سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دی اے بابرکت روحانی وجدانی محفل پاک جٹ برادر اور اہل علاقہ اہل محلہ مبارکباد دے مستحق نے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اے توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں مجمع کافی بیٹھا ہے۔ میری تواڈے اس علاقے دے اندر پہلی مرتبہ حاضری ہے۔ میں آپ احباب دے مزاج تو واقف نہیں، آپ احباب میرے مزاج تو واقف نہیں۔ میں چونکہ سلسلہ چشتیہ دے نال وابستہ تے آپ احباب دے میں باہر دیکھیا ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام، میرے ملک دا بہت بڑا نام، اور ساڈے اہل سنت دے بڑے بڑے خطبہ اور مقرر اور پیران عزائم تواڈے پنڈ دے اندر اس علاقے دے اندر بیانات کر کے جا چکے نے، کچھ آ رہے نے، فلیکساں دیکھیاں نے، تے لگدا وے کہ علاقہ اہل ذوق ہے۔ لیکن میں جس ویلے دا ایتھے بیٹھا میں نہیں ویکھیا تانوں سبحان اللہ کردیاں بھی بس ٹھلے ہو کے بیٹھے ہوئی کچھ ہے چپ، تے جے تسی رہ چپ تے مگروں پھر جٹ صاحب نو میرے لو کم از کم لاما نہیں دینا بھی بندہ اتھوں آیا سی جی بولیا نہیں۔ میں تے ادو بولنا جدو مجمع بولے، بات سمجھ چاہیے، جدو مجمع بولے تے میں بولدا، مجمع نہ بولے تے میتھوں بولے ہی نہیں جاندا، پتہ نہیں کی گل ہے۔ کیوں؟ میں تے تقریر کردا مجمع دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے، بات سمجھ آ رہی؟ میں اپنا میرا اپنا ایک مزاج ہے، تہاڈا ایک اپنا مزاج ہے، نہ تے میں انج کر کے تقریر کردا تے نہ انج کر کے میں تقریر کرنا وچ کھب کے تے تانوں اپنے آپ دے وچ کھبا کے تہاڈا ذہن جڑا ہے۔ میں لمبا چوڑا خطبہ کو نہیں پڑھیا، خطبہ میں تقریر شروع جی ہوں، صرف تہانوں مخاطب کرنا ہے، جویں تسی ایتھے بیٹھے ہو نا اوویں ذہن بھی اپنا ایتھے لے کے بس ذہن چاہیے مینوں سریلا میں کوئی نہیں کہ میں بڑی سر لاواں گا تے جناب مجمع ہلا دیاں گا۔ میں مختصر جے وقت دے اندر جو بھی میرے کولوں اللہ تے اللہ دے رسول دی گل ہوئی آپ تک پہنچاواں گا، کوشش کراں گا کہ گل تانوں سمجھاواں۔ مجمع دے وچوں ایک بندے نوں وی میری گل سمجھ آ گئی، اے بچیاں نوں ذرا تے مجمع دے وچوں ایک بھی جی نوں میری گل سمجھ آ گئی تے میں سمجھاں گا کہ جناب محفل دا کران دا مقصد پورا ہو گیا۔ تے جے کان دے اتے ہاتھ دھر کے میں تقریر شروع کر دیاں تسی چپ کر کے سن دے رہو، ساؤنڈ دی آواز تواڈے کناں تک پویں، تسی جناب ساؤنڈ دی آواز تے مست ہو، بالکل مست ہو، رات مک جے محفل ختم ہو جائے سویرے بس اے گل نہ ہوے بھی بلے 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 جی تقریر بڑی کیتی، آکھیا کی سو اے نہیں سمجھ لگی، اے نہیں سمجھ لگی۔ ساڈے میرے والد صاحب امام سن، مسجد وچ انہاں تقریر کیتی تے ساڈا ایک بابا بوٹا جٹ اللہ جنت نصیب کرے، والد صاحب بھی فوت ہو گئے نے، وہ بھی باہر نکل کے آندا بلے بلے بھی مولوی اج پھڑ کے نے فنائی چاہ دیتی۔ وہ بندے پوچھا کی آکھیا سو؟ آندا اے کو نہیں پتا، بس فنائی چاہ دیتی سو، تقریر بڑی کیتی سو۔ اے کام نہیں، جو کراں جڑی بات کراں آپ احباب دے سامنے انہوں کوشش کر کے پہلی فرصت سمیٹیا جے اپنے ذہن وچ بہا کے تے پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے تے پھر اگے چلاں گے۔ لو جی تقریر شروع ہے، توجہ کرو، میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی آپ احباب دے سامنے، لیکن ایک آیت تے نہیں رہواں گا کہ ایک آیت پڑھی ہے تے اگوں آیتاں نہیں پڑھاں گا، انشاءاللہ العزیز اللہ دے فضل و کرم دے نال 30 سپارے تے 30 آیتاں پیش کراں گا۔
سبحان اللہ ہجے بھی کئیاں آکھی تے کئیاں کوئی نہیں آکھی صدقے جاواں حضور دے غلام ہو سرکار دے دیوانے ہو تے سرکار دی محفل وچ آئے ہو تے آ کے بیٹھے ہو اور اہل سنت و جماعت دا عظیم مجمع اور علماء کرام اہل سنت دے چمکدے ہوئے ستارے ماشاءاللہ سٹیج دے اوتے بیٹھے نے انہاں دی زیارت بھی کر رہے ہو اور ذکر رسول بھی سن رہے ہو تو حضرات محترم پھر تسی پریشان ہو کے نہیں بہنا بلکہ چہرے دے اوتے مسکراہٹ ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ سنی انج حضور دا میلاد مناندے نے یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول آج ایک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اللہ پاک سلامت رکھے جے کوئی بندہ مجمع وچوں غلطی نال نعرہ مار بوے جواب ضرور دے آجے ہو جاوے او دا ذوق نو ایتھے ویکھو نا ماشاءاللہ کافی کتنے خوبصورت حسین و جمیل چہرے بیٹھے نے مینوں نہیں پتا مجمع دے وچوں او کیڑا خوش قسمت ہے جدے منہ دے وچوں نکلی ہوئی گل اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جانی کوئی ضروری نہیں پاک دے وچوں جڑی آیا مقدسہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی یہ 30واں سپارہ سورہ الم نشرح رب تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب اساں تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے توجہ چاہنا آپ احباب دی بڑی ہن توجہ تقریر شروع ہوئے لوکی یہ گل آندے نے حضرت علماء دی توجہ خصوصی مرتضی صاحب جناب مہربانی فرمانا جتھے کو بھول چوک ہو گئی جناب ہاں جی اوتھے تسی دسنا انشاءاللہ تعالیٰ فقیر نو خوشی ہوگی توجہ بھائی لوگ اے گل آندے نے اوندے نے بس سنی اللہ دے رسول دا اینا ذکر کردے نے اینا ذکر کردے نے کہ اے کرما والے رب تو بھی ودا چھڑدے نے میں کہ چلیو اسی اینا ذکر نہیں کردے کہ رب تو ودا چھڑنے ہاں بلکہ جنی رب نے میرے مصطفیٰ نو شان دتی ہے اسی تے او بھی نہیں بیان کر سکدے گل سمجھنی ہے جنی اللہ نے آندے نے بڑا ذکر کردے نے میں کہا بڑا کتھے کرنے ہاں جنی رب نے میرے محبوب نو شان عطا فرمائیے اسی تے او دا بھی حق نہیں ادا کر سکدے جنہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب دے اتے کرم فرمایا جنی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب نو شان عطا فرمائیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک حضرات محترم امام چنگا ہوئے تے ذکر مقتدی کردا پیر چنگا ہوئے تے ذکر مرید کردا اگر چودھری چنگا ہوئے تے ذکر کمی کردا وہ کہندا ہے کہ میرا چودھری صاحب بڑا اچھا ہے مقتدی کہندا ہے میرا امام بڑا اچھا ہے اور پیر کہندا ہے مرید کہندا ہے کہ میرا پیر بڑا اچھا ہے حضرات زیوکار بیٹا کہندا ہے کہ میرا باپ بڑا اچھا ہے حضرات محترم اگر بیٹا کرے باپ دی تعریف تے او اس گل تو مجبور ہے کیونکہ او دا باپ ہے اگر مقتدی کرے امام دی تعریف او اس گل تو مجبور ہے کیوں انہیں او دے پیچھے نماز پڑھی ہے اگر مرید کرے پیر دی تعریف او مجبور ہے کیوں انہیں او دے ہتھاں دے وچ ہاتھ دتے نے حضرات محترم اے سارے ایک دوجے دی تعریف کرن تے کرتے نے با امر مجبوری شاگرد استاد دی تعریف کرے او تعظیم دے اندر مجبور ہے کیونکہ او استاد دا شاگرد ہے انہیں استاد دے کولو سبق پڑھیا اس واسطے او مجبور ہے او دی تعریف کرن واسطے حضرات محترم اگر امام دی تعریف ہوئی تے مقتدی نے مجبوری ماریا کی تھی اگر پیر دی تعریف ہوئی تے حضرات محترم مرید نے مجبوری ماریا کی تھی اگر بیٹے نے باپ دی تعریف کی تھی تے باپ سمجھ کے کی تھی حضرات توجہ چاہنا تیری میری تعریف ہوئے تے بامر مجبوری ہوندی ہے رب نے مصطفیٰ دی تعریف کی تھی میرا رب مجبور بھی نہیں میرا رب محتاج بھی نہیں میرا رب مجبور بھی نہیں محتاج بھی نہیں کہ محتاج ہے کہ مصطفیٰ دی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ دی محتاجی ہے تاں تعریف کر رہا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ دی تعریف کیویں کی تھی محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ آج انشاءاللہ العزیز اس
خوبصورت اور حسین و جمیل مجمع دے اندر ایک دھونا یہ بھی دھواں گے جیڑا کہندے نے جی سنی مولوی شعر بڑے پڑھدے نے قرآن نہیں پڑھدے، سنی مولوی شعر بڑے پڑھدے نے قرآن نہیں پڑھدے۔ اسی انشاءاللہ العزیز یہ بھی مہینہ جو دھو دیاں گے، اسی دساں گے کہ قرآن پڑھدے ہی صرف سنی نے۔ ایک باری محبت نہ لاکھو نا سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام دا ذکر کس شان دے نال بیان فرمایا۔ الحمد لک والناس تک 30 سپارے مکمل قرآن، ادھا قرآن میرے آقا دا میلاد ہے، ادھا قرآن میرے مصطفیٰ دا معراج ہے۔ ادھا قرآن میرے آقا دا میلاد ہے، ادھا قرآن میرے آقا علیہ السلام دا معراج ہے۔ ہن پہلا سپارہ چونکہ آیت پڑھی ہے ورفعنا لک ذکرک، بھئی میری بات سنو، جڑے بانی محفل نے انہوں نے مہمانوں بھی ڈیل کرنا ہے اور انہوں نے مطلب دوسرے بھی معاملات نے انہوں نے اٹھ کے آنا ہے جانا ہے تے انہوں نے بچیاں بھی کور کرنا ہے۔ اگر تہاڈی توجہ ادھر ہوئے گی تو یہ محفل دی فلاپی دا سبب بن جائے گا، سمجھ آئی؟ تہاڈی توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے، تہاڈا فوکس سارے دا سارا اسٹیج دے اوتے ہونا چاہیے کہ اسٹیج دے اوتے جڑے بیٹھے نے بس تساں توجہ انہاں نوں دینی ہے، کیونکہ بانی محفل نے انہوں نے معاملات مہماناں نوں بھی انہوں نے فیس کرنا ہے اور انہاں دی بھی مہمان نوازی کرنی ہے، سارے معاملات انہاں دے ذمہ نے۔ تہاڈے ذمہ صرف یہ ہے کہ تساں اسٹیج نوں سنبھالنا ہے، جڑا اسٹیج دے اوتے بیٹھا تسی اونوں سنبھالنا ہے بس۔ اگر تسی ادھر دھیان کرو گے تے خطیب دا آٹومیٹک ہی جڑا نا دھیان تہاڈی طرفوں ہٹ جائے گا، اگر دھیان ہٹیا تے معاملہ سارے خراب ہو جان گے۔ تسی مہربانی فرمانی ہے ہن ادھر دھیان نہیں کرنا، ہن تسی دھیان ادھر رکھنا ہے، ذرا پیار نال تے محبت نال حضور دی غلامی وچ سبحان اللہ کہہ دیو۔ میں قرآن پاک پیش کرن لگا آپ احباب دے سامنے، الحمد لک والناس تک 30 سپارے مکمل قرآن پاک، 30 سپارے، ادھا میرے آقا دا میلاد ہے، ادھا مصطفیٰ دا معراج ہے۔ پہلا سپارہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام دا ذکر فرمایا، محبت نال کہو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا دوسرا سپارہ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دا ذکر کر دیا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تیسرا سپارہ اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر پاک فرمایا قد جاء ثم جاءکم رسول۔ چوتھا سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر پاک خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پنجواں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے زہرا دے بابے دا ذکر فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ چھواں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر دے آقا دا ذکر فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ستواں سپارہ اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر پاک فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آٹھواں سپارہ اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر فرمایا وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔
نوواں سپارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا 10واں سپارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ دے چند کا ذکر فرمایا فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین 11واں سپارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب دا ذکر فرمایا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم تبارک و تعالیٰ نے 12ویں سپارے دے اندر میرے تے تیرے لجپالا کل صلاۃ و سلام کا ذکر پاک فرمایا فرمایا وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى اللہ وعدہ لا شریک نے حضرات محترم 13ویں سپارے دے اندر میرے تے تیرے محبوب کا ذکر فرمایا فرمایا وما ارسلناک من رسول الا بلسان قومی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں سپارے دے اندر ذکر پاک فرمایا فرمایا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا 15واں سپارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمینہ دے در یتیم کا ذکر فرمایا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر کتنے سپارے ہوئے ہیں کتنے سپارے ہوئے ہیں بولو سارے بولو 15 سپارے 15 سپارے ہجے میں صرف ایک ادھی آیت پڑھی ساری نہیں ایک ادھی آیت پڑھی ہے 15واں سپارے تک ہجے پہنچے تے ہجے باقی 15 رہندے نے 15 سپارے بیان کیتے لیکن 15 ہجے وقار رہندے نے علماء دی موجودگی دے اندر ہن میں گل کہن دا ذمہ دا ہن میں گل ضرور کواں گا اور میرا حق بندا میں گل کراں او گل کی ہے او گل اے وے اگر اسی ہن ایتھے شعر پڑھیے یا اسی کوئی بھی گل کریے اللہ دے فضل و کرم دے نال علماء اہل سنت جو بھی تقریر دے اندر اشعار پڑھدے نے او اللہ تبارک و تعالی دے کلام دی تشریح یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حضرات عزیز کار تشریح ہن میں قرآن پاک دیاں 15 یا کریمہ آپ احباب دے سامنے بیان کیتیاں نے ہن میرا کہن دا حق بندا ہے آیتوں سے ملا تارہایا آیتوں سے ملا تارہا آیتوں سے ملا تارہا پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16واں پارہ خالق کائنات نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر پاک سے شان دے نال فرمایا فرمایا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا
تذکرۃ لمن یخشی۔ حضرات ذی وقار 17واں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کا ذکر فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول۔ حضرات ذی وقار 18واں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول۔ 19واں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ ایتھے تھوڑا جا ہن میں رکاں گا، جیڑی میں پڑھی پتہ ہے سمجھ دے پے ایدہ معنی بھلا کی، ایدہ ترجمہ بھلا کی کہ مردے نہیں سندے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس آیا کریمہ دا ترجمہ کی اذا تسمع الصم الدعاء، فرمایا انکا لا تسمع الموت، کہ جڑے مردے نے نا او نہیں سندے۔ ویکھیا مردے نہیں سندے، بریلوی داتا صاحب جاندے نے، بریلوی بابا فرید دے دربار تے جاندے نے، بریلوی شرکپور شریف میاں صاحب دے دربار تے جاندے۔ قرآن کہندا مردے نہیں سندے، میں کہا چلیا تو قرآن پڑھیا ہی نہیں، تہاڈی سبحان اللہ تو میں کہہ دینا سبحان اللہ۔ تساں مینوں دسنا سی سبحان اللہ ایڈی ڈھلی پلیوں میں بندے اتھوں لے ہونے سن، تانوں پتہ لگدا سبحان اللہ ہوندی کہندے۔ تسی بھی سچے ہو، بندے آندے نے پیسے تو لینے نے سبحان اللہ سی آکھی، کوئی گل نہیں تسی راہ وچ ونڈ لیا جے پر سبحان اللہ آکھو۔ ہاں جی انہاں کو تہاڈا حق بندا ہے، سبحان اللہ تسی کہنی ہے، یہ تہاڈا حق بندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرے دا جواب بڑی محبت نہ دینا تسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ بلبل صحرائے مدینہ ثناخان مصطفیٰ، ملک پاکستان دا بہت بڑا نام۔ محترم محمد آصف چشتی صاحب وہ تشریف لے کے آئے نے جناب، انہوں نے دل دی تھا گہرائیاں تو خوش آمدید کہنے۔ توجہ ہے بھئی آپ احباب دی؟ اگر جی مردے سندے نہیں پھر تسی مردیاں نو پکار دے کیوں، آوازاں کیوں دیندے ہو؟ قرآن دی آیت ہے، قرآن دی نہ سے میں کیا ایتھے مردیاں تو مراد کیڑے مردے نے بھلا؟ ایتھے مردیاں تو مراد اللہ پاک کیڑے مردے دی گل پیا کردا ہے؟ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن دے اندر فرماندے نے ایتھے رب نے جنہ دی گل کیتی ہے نا انکا لا تسمع الموت، اللہ پاک نے فرمایا نا جڑے مردے سندے نہیں، انہاں تو مراد او مردے نہیں کہ جڑا مر گیا او دا جنازہ پڑھایا، انہوں جا کے قبر وچ رکھیا، اوتے سلیپاں تریاں، اوتے مٹی پائی تے واپس آ گیا۔ فرمایا نا نا اندے تو مراد او مردے نہیں، تے پھر اے تو مراد کون نے؟ فرمایا اے تو مراد او مردے نے جنہ دے متعلق رب فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا اے تو مراد او نہیں بلکہ اے تو مراد کافر نے جنہ دا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن فرما رہا، مراد کافر نے۔ اور حضرات محترم ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے اس آیت کو مراد اللہ تبارک و تعالی نے
انہاں کافراں دا ذکر کیتا ہے جنہاں نو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت توحید دیتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت دا پیغام دیتا، انہاں نے منہ پھیریا، رب نے فرمایا سونا اے ودھا دے چہرے والے، اے بلال دیاں سونیاں زلفاں والے، اے نہیں مندے تے نہ منن، دفع کر انک لا تسمع الموتى، فرمایا سونیا اے لوکاں نو تے ٹردے پھردے نظر آ رہے نے لیکن تیرا رب قرآن چلان کردا ہے، اے پاویں زندہ بھی نے لیکن تاویں مردہ نے۔ میں کیا یا اللہ اے ٹردے پھردے نے، انہاں نو کہہ دتا ہی مردے نے، تے جنہاں دا جسم کٹ جاندا ہے، جنہاں دا سر تن تو جدا ہو جاندا ہے، جنہاں دیاں لاشاں میدان کارزار وچ پئیاں ہوندیاں نے، انہاں نو تیرا قرآن آندا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، کہ جڑا میری راہ وچ ماریا جائے انہوں مردہ نہیں کہنا، بے شک وہ زندہ ہے، تسی او دی حیاتی نو سمجھ نہیں سکتے، اور اللہ دی طرف انہوں رزق بھی پہنچدا ہے۔ یا اللہ جڑا مریا پیا ہے انہوں آنا زندہ ہے، تے جڑا زندہ ہے انہوں آنا مر گیا ہے۔ یا اللہ دس تے صحیح موت کی ہے تے حیات کی ہے؟ حضرات عزیز وقار بڑی توجہ چاہنا، میں کیا یا اللہ موت کی ہے تے زندگی کی ہے؟ آواز آئی اگر تیری محبت میرے یار دے نال سچی ہے پھر تو مر بھی جائے گا تاویں زندہ رہے گا، تے اگر تیری میرے یار دے نال محبت سچی نہیں پاویں دنیا تے زندہ بھی ہیں لیکن تاویں مردے دے اندر شامل۔ اگر تیری میرے یار دے نال محبت سچی ہے پھر پاویں تو دنیا تو ٹر بھی گیا، دنیا تو چلا بھی گیا۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے سال ہو گئے نے آپ نے دنیا تو پردہ فرمایا، آج بھی لوگ میاں صاحب کرتے ہیں، محبت نال آکھو نا سبحان اللہ، آج بھی لوگ انہاں دا نام لیندے نے، کیوں؟ انہاں نے یار دے نال محبت سچی کی تھی، یار دے نال محبت سچی ہوے پھر دنیا تو بندہ ٹر بھی جائے تے او دا نام زندہ رہندا، داتا علی حجویری دا نام زندہ، بابا فرید دا نام زندہ، حضرات زیوکار معین الدین چشتی دا نام زندہ، اللہ دے ولیاں دا نام زندہ۔ کیوں؟ انہاں نے میرے محبوب دے نال محبت کیتی ہے تے جنہاں محبت نہیں کیتی رب نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، سونیا پاویں زندہ نے لیکن میں نہ مرے نے، پاویں زندہ نے لیکن میں نہ اے مردہ نے۔ علماء دی موجودگی جو بات عرض کر رہے ہیں، اے سی 20واں سپارہ، ہن تھوڑا جا اگے چلیے 21واں سپارہ، 30 پورے کرنے نے، میرے خیال نہ 30 پورے ہونے نے، تسی پورے ہو گئے ہو۔ قرآن سن کے بھی جنہاں نو جوش نہیں ہونا، جنہاں نو قرآن سن کے بھی جوش نہیں ہونا، شیر میں نوں دے کو نہیں، میں لکھ کے لیاندے نے، پتہ نہیں میں تھپڑیندے بھی نے کہ نہیں، ایڈا بڑا نام آ گیا پاکستان دا نام دکھانا دے وچ بڑا نام ہے ماشاءاللہ۔ اتوں میرے پیر بھائی ناصر چشتی صاحب، یہ بھی چشتی میں بھی چشتی، شیراں والا کام اپنے کول اوکھا ہی ہونا ہن۔ بہرحال جے تہاڈی محبت ہوئی تے چلو کوئی دال دلیا کراں گے، پر جے تسی اج پہ کر دو 30 ہے تاں پوریاں کر کے میں چھٹی۔ آکھو سبحان اللہ، چھٹی تے چھٹی صحیح۔ او پھر عبد المجید چشتی او خانے وال والے جڑے نے او آندے نے جے تہاڈی اج دی سبحان اللہ نا تے میں پھر 1.5 گھنٹہ نہیں جاندا، وہ نال اے بھی ہے جے تساں اج دی سبحان اللہ رکھی تے میں سویر تک ایتھے ہی ہاں، کتاب اگے نہ پوری آندی او میرے کول پئی ہے، ٹینشن نہیں لینی تسی، محبت نال کہو سبحان اللہ۔ 21واں سپارہ، خالق کائنات نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم۔ ہن 22واں سپارہ، سنی دا کلیجہ ٹھر جانا چاہیے، صرف مرضی ہی نہیں بولے گا، جڑا حضور دا غلام ہے ضرور بولے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ
بالحق وصدق المرسلین. 24واں سپارہ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. 5واں سپارہ وحدہ لا شریک دی آواز آئی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. 26واں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا. جی وقار 27واں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. 28واں سپارہ وحدہ لا شریک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق. حضرات جی وقار ہن 29واں سپارہ میرے خالق نے فرمایا یا ایھا المزمل أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا يا أيها المدثر. 29واں سپارہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فرمایا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ہن جڑی آیا کریمہ میں پڑھیے فرمایا ورفعنا لك ذکرک. فرمایا تیری خاطر اسا تیرے ذکر نو سارے بولو نا محبت نال ورفعنا لك ذکرک. فرمایا بلند کیتا ہے. میں عرض کیتا ہے کہ کوئی کسے دا کسے مجبوری نال ذکر کردا میرا رب مجبور نہیں. بولو نا یار میرا رب مجبور نہیں. اور پھر ہن محفل ہو رہی ہے نا, محفل تو بعد تسی اے چیز نو ڈیسائیڈ کرو گے کہ تقریر چنگی ہوئی ہے کہ ماڑی, پہلے سنو گے پھر ڈیسائیڈ کرو گے. قبلہ چشتی صاحب نعت پڑھن گے تسی سن کے فیصلہ کرو گے کہ نعت سونی پڑھی سی ہے کہ آواز چنگی سی کہ ماڑی. نعت سونی ہوندی آواز دی آ کے رولا پیندا. عبداللہ صاحب نعت پڑھن گے تسی سن کے بعد وچ آکھو گے یہ آواز چنگی سی کہ ماڑی. پہلے سنو گے پھر فیصلہ ہوئے گا. میری تقریر سنو گے پھر فیصلہ ہوئے گا. عبداللہ بھائی دی نعت سنو گے فیصلہ ہوئے گا. آصف چشتی صاحب دی نعت سنو گے فیصلہ ہوئے گا. پیر ویکھو گے تے فیصلہ ہوئے گا کہ چنگا ہے کہ ماڑا. حضرات جی وقار نقیب چنگا ہے کہ ماڑا سنو گے پھر پتہ لگے گا. اور آسان کر دیاں بیت اللہ شریف جنی دیر تک نہیں سی, بیت اللہ تو پہلے بیت اللہ دا طواف نہیں سی. حضرات جی وقار حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری پھرن تو پہلے, حضرات جی چھری آن تو پہلے قربانی دا وجود نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے جدو بیبیاں نے ہاتھ کٹے انہاں دا حسن ویکھن تو پہلے ہاتھ کٹن دا ثبوت نہیں. حضرات محترم سارے آنے پہلے ویکھیا پھر منیا. ایک تیری میری پہچان ہے, لوگ سنن گے تے منن گے. نعت سنی جائے گی تے منیا جائے گا. نعت خان نعت سنا کے منیتا, خطیب تقریر سنا کے منیتا, قاری نے تلاوت کیتی تے تا منیتا. حضرات جی وقار بیت اللہ تو پہلے او دا طواف نہیں, اسماعیل علیہ السلام دی قربانی
قربانی تو پہلے قربانی دا نام کوئی نہیں حضرات زیوکار یوسف علیہ السلام دے حسن تو پہلے ہاتھ کٹن دا وجود نہیں ہر ایک منیا پہلے آیا پھر منیتا پہلے لوکاں ویکھیا پھر منیتا ایک کائنات دے اندر واحد امام الانبیاء دی ذات ہے جیڑا رب نے منایا پہلے وے وکھایا بعد وچ منایا پہلے وے وکھایا بعد وچ تے منایا کنہاں نوں ہے اسی تے تانوں لے کے بیٹھے ہیں نا تے رب کنہاں نوں منایا ہائے 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 رب نے نبیاں نوں سدیا کہو ذرا سبحان اللہ بس میں نا 10 منٹ 11 بجے بس مطلب سمجھا کرو نا تسی پھر صحیح اللہ خیر کرے زندگی نال چموس ہو جاندے ہو یار محبت نہ لاکھو سبحان اللہ اللہ پاک نے 11 نبیاں نو بلایا تے اچھا ہن تسی محفل کروائیے تے پہلے تساں کی کروایا تلاوت کروائی ہے کی کروایا جی جٹ صاحب نے مشتاق صاحب نے یا جناب اپنا جتنے بھی اتنے بانی محفل بیٹھے نے جدو کوئی مکان نواں شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں قاری صاحب ندیم صاحب گھر تشریف لے آ جائے کیوں جی کوٹھی نویں بنائی ہے جناب تلاوت کرو ساڈا یقین ہے نا قرآن دی تلاوت کریے تے برکت آ جاندی ہے چشتی صاحب ذرا تشریف لے کے آ جائے کیوں جی ذرا تلاوت کرنا قرآن پاک پڑھنا یاسین شریف پڑھنا سورہ طٰہٰ پڑھنا سورہ مریم پڑھنا سورہ فاتحہ پڑھنا اے جناب قرآن پاک نو پڑھیا جانا محفل پاک دا آغاز ہوے توجہ محفل پاک دا آغاز ہوے تلاوت کلام پاک تو ہوندا ہے حضرات زیوکار نواں گھر بنے او دا افتتاح تلاوت کلام پاک تو ہوندا ہے اگر کوئی افتتاح دی تقریب ہوے او دا آغاز جڑا وے او تلاوت کلام پاک تو ہوندا ہے رب نے فرمایا سونا دوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں سونیاں زلفاں والیا ما زاغ دے کاجل والیا وما ینطق عن الہوا دی زبان والیا لام رکا دی جان والیا والعصر دے زمانے والیا حامیم دے سونے 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 کنڈلاں والیا فرمایا اے میرے پیارے حبیب اے میرے پیارے رسول میں دنیا دا آغاز کیتا ہے تلاوت کلام پاک تو نہیں تیرے رب نے دنیا دا آغاز کیتا ہے ذکر مصطفیٰ تو کیتا کلام پاک تو نہیں کیتا میں ذکر مصطفیٰ تو کیتا ان کو کہے جی آیا کاری گل کر کے چلا گیا حوالہ تے کوئی نہ دیتا آ سن پھر اللہ دا قرآن کہو سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين پروردگار نے اعلان فرمایا جبریل لبیک یا جبریل فرمایا اے جبریل یا اللہ کی گل فرمایا اج میرے یار دی عظمت دا جلسہ ہے یا اللہ میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا دعوت نامے دے کے آنے نے دعوت نامے مننے نے یا اللہ کنہ نو بلانا ہے یا اللہ ایک جلسہ پہلا بھی ہو چکیا ہے او دے وچ تو اعلان کیتا سی الستو بربکم میں کون ہاں سارے جڑے نے اتھے کھڑے نے حضرات زیوکار اللہ تبارک و تعالی نے او دے وچ ساریاں نو دعوت دتی ہے او دے وچ چنگے بھی آ گئے نے او دے وچ ماڑے بھی آ گئے نے او دے وچ کالے بھی آ گئے نے او دے وچ گورے بھی آ گئے نے او دے وچ اپنے بھی آ گئے نے او دے وچ بگانے بھی آ گئے نے یا اللہ سارے ہی آئے نے ہن مینوں دس ہن میں کنہاں نو بلانا ہے اللہ نے فرمایا او میری ربوبیت دی باسی اس واسطے سارے بلایا لیکن گل سن جبریل ایتھے میری ربوبیت دی گل نہیں یا اللہ ہن کنہاں نو بلانا ہے فرمایا ہن یار دی گل سارے نبی بلانے ہن گل یار دی ہے ہن سارے نبی ہونے سارے یا اللہ دعوت کنوں دینی ہے فرمایا آدم علیہ السلام نو دعوت دے دے بولو نا یار
آدم علیہ السلام نو دعوت دے دیو، نوح نبی اللہ نو دعوت دے دیو، موسیٰ کلیم اللہ نو دعوت دے دیو، عیسیٰ روح اللہ نو دعوت دے دیو، ابراہیم خلیل اللہ نو دعوت دے دیو، اسماعیل ذبی اللہ نو دعوت دے دیو، یوسف علیہ السلام نو دعوت دے دیو، یعقوب علیہ السلام نو دعوت دے دیو۔ یا اللہ پاک سارے نبی آ گئے نے، جلسے دا عنوان کیے، جلسے دا موضوع کیے، فرمایا سارے نبی آ گئے نے، یا اللہ آ گئے نے، فرمایا اس جلسے دا موضوع، اس جلسے دا عنوان او میں دسناوا کیے، یا اللہ کیے، فرمایا اس جلسے دا عنوان عظمت مصطفیٰ ہے۔ عظمت مصطفیٰ ایتھے کہ میں بات عرض کردہ جاواں تے گل نوں مکان لگا۔ اللہ پاک نے جدو آدم علیہ السلام نو بنایا نا، اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنایا تے اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا سی کہ سجدہ کرو۔ وہ آدم علیہ السلام دی ولادت دا جشن سی، آدم علیہ السلام دی ولادت دا جشن سی۔ رب نے بنا کے آدم علیہ السلام نو تے حکم فرشتیاں نو دیتا سی سجدہ کرو۔ توجہ ہے جی، فرمایا کہ سجدہ کرو فرشتیو، یہ تھے اللہ دا حکم سی، عمل نہیں سی، یہ تھے رب دا حکم سی، عمل نہیں سی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسا تواڈے خاطر تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا۔ قرآن وچ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، فرمایا تحقیق تواڈے ول نازل کیتا ذکر رسول، تحقیق تواڈی طرف نازل کیتا ذکر رسول۔ ذکر رسول نو بھی رب نے ذکر آکھیا۔ پھر فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر، قرآن بھی ذکر۔ جاؤ جا کے جڑے مرضی عالم دین نو پوچھ لو، قرآن نو بھی رب ذکر آکھیا، نماز نو بھی رب ذکر آکھیا۔ کوئی دسے کہ قرآن رب آ پڑھدا سی؟ کدے رب آکھیا کہ 3-4 ورکے روز دے میں پڑھنا، تسی بھی پڑھیا جی؟ او بولو تے صحیح، او نہیں آکھیا بھائی علماء بیٹھے نے انہاں نوں پوچھ لیا جے۔ میں ذمہ داری نال بات عرض پیا کردا، انداز میرا سادہ، گل دا میں ذمہ دار ہاں، جیڑی گل کراں گا او دا ذمہ دار میں ہاں۔ اللہ پاک نے کسے تھاں تے نہیں آکھیا کہ قرآن پاک میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھیا جے، نا 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 نا۔ یا اللہ نماز فرمایا تساں پڑھنی ہے، یا اللہ تو، اللہ فرماندا میں نہیں پڑھدا تساں پڑھنی ہے، ذکر ہے لیکن پڑھنی تساں میں نہیں پڑھنی۔ یا اللہ ہن تو ایتھے تیجی گل بھی کیتی ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، اے دے متعلق کی خیال ہے؟ فرمایا پہلے عمل ہے بعد جو کرنے، پہلے عمل ہے، پہلے میں آپ کرنا پھر میں دوسرے نوں حکم دینا۔ یا اللہ بندے کچے بیٹھے نے تے جے کوئی جو تھوڑا جے آکھے قرآن دی آیت پڑھ تے فرمایا پڑھ لینا، آئے ہائے ہائے۔ یا اللہ جی اتنے کوئی قرآن دی آیت منگے، قرآن دا حوالہ منگے، رب نے فرمایا مولوی پڑھ کے سنا پھر انہاں نوں۔ فرمایا قرآن ذکر، اے نہیں رب نے آکھیا 3 سپارے میں پڑھنا تم ہی پڑھی، نماز بھی ذکر ہے، رب اے نہیں آکھیا میں کرنا وا تم ہی کری۔ جدوں واری آئی ذکر رسول دی، جدوں صدیق اکبر دے آقا دی واری آئی، جدوں عمر فاروق دے آقا دی واری آئی، جدوں حضرت عثمان دے مولا دی واری آئی، جدوں حیدر کرار دے ویر دی واری آئی، رب نے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول۔ یا اللہ جڑا دوجا کام ہے قرآن پڑھنے والا تو نہیں پڑھیا، صرف حکم دیتا ہی نماز والا تو نہیں کیتا، صرف حکم دیتا ہی۔ ہن محبوب دے ذکر دی واری آئی ہے، یا اللہ تو بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ فرمایا پہلا آپ کیتا ہے اور پھر حکم دیتا ہے، پہلا آپ کیتا ہے پھر حکم دیتا ہے۔ فرمایا میرا قرآن پڑھو، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا پہلا میں آپ اللہ، ان اللہ میں آپ اللہ، ان اللہ و ملائکتہ، فرمایا پہلا میں آپ اللہ، دوجے میرے فرشتے نے، پہلا میں آپ تے دوجے میرے فرشتے نے۔ پتہ چلیا
کہ اسی وہ ذکر کرنے ہیں جڑا رب نے کرن دا حکم بھی دیتا تے آپ بھی کیتا ہے پھر ایتھے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ایتھے رب نے تلاوت تو کام نہیں شروع کیتا جار دے ذکر تو کام شروع کیتا رب نے فرمایا تے خطاب بھی رب آپ کرے گا اور پھر اتھے رب نے نبیوں کو وعدہ لیا وقت دامن وچ گنجائش نہیں میری عادت ہے میں کیتی گل پوری کرنا 11:30 وما توفیقی الا باللہ وما علی الا البلاغ اگر دوران خطاب کسی دی کو دل آزاری ہوئی ہے تے میں اودی معذرت چاہنا جو کچھ میں بیان کیتا تساں سنیا اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول منظور فرمائے جی اللہ پاک جتنے بھی بیٹھے نے میرے مسلک دا نام ہے میرے مسلک دی پہچان نے میرے مسلک دا سرمایہ نے میرے مسلک دے بہت بڑے نام نے حضرات محترم اللہ پاک انہاں نعت خواں دے علم اندر سوز اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے اور جڑے خطباء بیٹھے نے علماء دین نے اللہ پاک انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے قائم اور دائم رکھے وما توفیق الا باللہ وما علیہ